بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پینٹاگون نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کر دیا، ایران پر حملہ بہت خطرناک اور مہنگا پڑے گا۔ امریکی فوج کے سربراہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ایران پر بڑا حملہ امریکی فورسز کے لیے شدید خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ گولہ بارود کی کمی، اتحادیوں کی عدم حمایت اور ایران کی جوابی کارروائی سے امریکی فوجیوں کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج جنگ جیتنے کے لیے تیار ہے، لیکن اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ فوج اس آپریشن سے گریز کر رہی ہے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون اب پہلے سے زیادہ طاقتور اور ٹیسٹڈ ہیں، جبکہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر پر ہزاروں فوجی موجود ہیں جو ایران کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ یہ حملہ ایک محدود کارروائی نہیں رہے گا بلکہ طویل جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی محدود حملے پر غور کر رہے ہیں۔ فارن پالیسی کی چونکا دینے والی رپورٹ، امریکہ ایران کو غلط سمجھ رہا ہے۔ فارن پالیسی میگزین نے ایک اہم آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کو خطرناک حد تک غلط پڑھ رہی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ان کا لہجہ اب مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ پہلے وہ حکمت عملی سے کام لیتے تھے، مگر اب وہ کربلا کی مثال دے رہے ہیں، یعنی امام حسین کی طرح ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار اور شہادت قبول کرنے کی تیاری۔ یہ شیعہ شعور میں مزاحمت اور قربانی کی علامت ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ محدود حملہ ایران کو جھکا دے گا، لیکن رپورٹ کہتی ہے کہ یہ جنگ بے قابو ہو جائے گی۔ خامنائی اب مزاحمت کو اپنی حکومت کی بنیاد بنا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ نہیں کہ اس سے کتنی تباہی پھیل سکتی ہے۔ ایران اب دفاع نہیں بلکہ جارحانہ پالیسی اپنا رہا ہے۔ سابق CIA ڈائریکٹر ڈیوڈ پیٹرس کا بیان، ایران پر حملہ رجیم چینج نہیں لائے گا۔ سابق CIA ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملہ افسوسناک طور پر رجیم چینج نہیں لا سکے گا۔ وہ خود ایران کے میزائل پروگرام اور آیت اللہ خامنائی کے نظام کو ختم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں۔ پیٹرس جیسے تجربہ کار شخص جو انٹیلیجنس جانتے ہیں، اس حملے کے خلاف ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ حملہ آسان فتح دے گا، مگر حقیقت مختلف ہے۔ ایران کی طاقت اب بہت بڑھ چکی ہے اور حملہ صرف تباہی لائے گا۔ پیٹرس کا مزید کہنا تھا کہ یہ کارروائی رجیم کو کمزور نہیں کرے گی، امریکہ ایک طویل تنازع میں پھنس سکتا ہے۔ یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کی منصوبہ بندی پر بڑا دباؤ ڈال رہا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا کربلا والا رویہ، اب لڑائی آخری سانس تک۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنا موقف مکمل تبدیل کر دیا ہے۔ اب وہ کربلا کی داستان کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں امام حسین نے ظالم یزید کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور شہادت کو ترجیح دی۔ خامنائی کہہ رہے ہیں کہ ایران اب لڑنے اور مرنے کو تیار ہے، مگر امریکہ یا اسرائیل کے آگے نہیں جھکے گا۔ پہلے ایران دفاعی تھا، اب جارحانہ حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ پہلے حملے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کا الٹا اثر پڑتا جا رہا ہے۔ ایران کا پیغام ہے کہ ہم آخری حد تک لڑیں گے۔ یہ تبدیلی جنگ کو اور خطرناک بنا رہی ہے۔ دنیا بھر میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ضد سے امریکہ تباہی کے دہانے پر، فوج اور ارب پتی پریشان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملے کی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، مگر پینٹاگون، جنرلز اور ارب پتی سب شدید پریشان ہیں۔ تازہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ جنگ امریکی معیشت کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اسٹاک مارکیٹ کریش ہو سکتی ہے، تیل کی قیمتیں آسمان چھو سکتی ہیں، امریکی ڈالر اور کمپنیوں کو اربوں کا نقصان ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی جیسے جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی حملہ نہ کریں۔ ایران جھکا نہیں بلکہ مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جنگ کیسے جیتیں گے۔ فوج کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن ناکام ہو چکا، ہم نہیں لڑیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اب عزت بچانے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ نیتن یاہو کی پارلیمنٹ میں تاریخی تقریر، ایران کو ناقابل تصور جواب دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے 23 فروری 2026 کو پارلیمنٹ میں غیر معمولی طور پر مختصر مگر سخت تقریر کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل بہت پیچیدہ اور مشکل دنوں سے گزر رہا ہے اور کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ انہوں نے ایران کے آیت اللہ رجیم کو براہ راست خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو یہ ایران کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی اور اسرائیل ایسی طاقت سے جواب دے گا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تقریر کابینہ میٹنگ کے فوراً بعد کی گئی، جہاں جنگ کے امکانات پر بات چیت ہوئی۔
نیتن یاہو نے قوم سے اتحاد کا مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ اسرائیل کبھی اتنا مضبوط نہیں تھا، امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی بہترین ہیں۔ یہ تقریر جنگ سے پہلے کی وارننگ کی طرح تھی۔ اپوزیشن نے بھی اتحاد کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل میں خوف کی لہر، ارب پتی اور امیر طبقہ ملک چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اسرائیل میں ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ کے خوف سے ارب پتی اور امیر لوگ بڑی تعداد میں ملک چھوڑ رہے ہیں۔ چارٹر طیاروں سے نکلنے والوں میں بڑے کاروباری اور دوہری شہریت والے شامل ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں بڑے سرمایہ کاروں نے پوزیشنز بند کر دی ہیں اور کئی نے گولڈ، آئل یا غیر ملکی کرنسی میں سرمایہ منتقل کر دیا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ وہ بڑے حملے کی توقع کر رہے ہیں۔ پراپرٹی بیچنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ اسرائیلی پاسپورٹ کی طاقت کی وجہ سے لوگ آسانی سے یورپ، امریکہ یا دیگر ملکوں میں جا رہے ہیں۔ یہ سب حالیہ تقریر اور امریکہ ایران کشیدگی کے بعد تیز ہوا ہے۔ یہ جنگ کی سنگین تیاری کی نشانی ہے۔ نیتن یاہو کی تقریر میں قوم سے اپیل، اتحاد کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نیتن یاہو نے پارلیمنٹ میں کہا کہ اسرائیلی عوام کو ذہنی اور جسمانی طور پر جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مشکل دنوں میں جا رہے ہیں، کل کیا ہوگا معلوم نہیں۔ شیلٹرز، فیملی سیفٹی اور روزمرہ زندگی کے اثرات پر غور کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اپنے فائٹرز، کمانڈرز اور پوری قوم پر بھروسے کا اظہار کیا۔ تقریر میں اتحاد پر زور دیا کہ اب تقسیم کا وقت نہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ اپوزیشن لیڈر نے بھی کہا ہے کہ جنگ ختم ہونے تک حکومت کے ساتھ ہیں۔ یہ تقریر بنیادی طور پر عوام کو جنگ کی تیاری کا پیغام تھی۔ ایران پر اسرائیلی وارننگ، حملہ کیا تو ناقابل تصور تباہی کا سامنا کرو گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے آیت اللہ خامنہئی کو براہ راست پیغام بھیجا ہے کہ اسرائیل پر حملہ ایران کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جواب ایسی طاقت سے دیا جائے گا جو ایران سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بیان امریکہ کی ممکنہ محدود کارروائیوں اور ایران کی جوابی دھمکیوں کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ اسرائیل خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط قرار دے رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ فوجی اور ذاتی تعلقات بھی بہترین بنائے گئے۔ ایران نے پہلے ہی کہا ہے کہ حملہ ہوا تو علاقائی جنگ ہوگی۔ یہ کشیدگی تیل کی قیمتوں اور گولڈ مارکیٹ کو متاثر کر رہی ہے۔ جنگ کے امکانات اب پہلے سے زیادہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوجی سربراہ کی وارننگ کو مسترد کر دیا۔ ایران کے خلاف جنگ آسانی سے جیتیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کی ان رپورٹس کو 100% غلط قرار دے دیا، جن میں کہا گیا تھا کہ جوائنٹ چیف آف چیئرمین جنرل ڈین کین ایران پر حملے کے خطرات سے خبردار کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جنرل کین جنگ نہیں چاہتے، مگر اگر حکم ملا تو آسانی سے جیتی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف متعدد امریکی میڈیا کے ذرائع نے بتایا ہے کہ جنرل نے خفیہ میٹنگ میں بتایا تھا کہ ہتھیاروں کی کمی، اتحادیوں کی عدم حمایت اور لمبی جنگ سے امریکہ کو شدید نقصان ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب ایران کو ڈیل کے لیے الٹیمیٹم دے رہے ہیں، ورنہ بہت برا دن آئے گا۔ جنرل کی احتیاط کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ حملے کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ صورتحال کشیدہ ہے اور فیصلہ جلد متوقع ہے۔ ایران پر حملہ امریکہ کی فوج اور معیشت کو تباہ کر سکتا ہے، جنرل کین کی سنگین وارننگ۔ امریکی جنرل کین نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی سے امریکہ کے ہتھیاروں کے ذخیرے ختم ہو جائیں گے، جو اسرائیل کی دفاعی اور یوکرین کی مدد سے پہلے کم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اتحادی ممالک کی سپورٹ نہ ملنے سے امریکی فوجیوں کو زیادہ خطرہ ہوگا اور جنگ لمبی کھینچ سکتی ہے۔ یہ صورتحال امریکہ کی سپر پاور حیثیت کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ جنرل کین بھی جنگ جیتنے کے قائل ہیں، مگر اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ پینٹاگون اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بھی یہی خدشات ہیں۔ اگر حملہ ہوا تو تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اسٹاک مارکیٹ کریش کر جائے گی اور امریکہ اندرونی مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ ٹرمپ کے قریبی مشیر بھی ایرانی حملے کے خلاف۔ جنرل ڈین کین کے علاوہ نائب صدر جے ڈی وینس، جیریڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکوف نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ ایران پر فوری حملہ نہ کریں بلکہ بات چیت کو موقع دیں۔ جنرل کین نے میٹنگ میں بتایا تھا کہ ایران کی کارروائی پیچیدہ ہے، امریکی فوجیوں کو نقصان کا شدید خطرہ ہے اور وینزویلا جیسا آسان آپریشن یہاں ممکن نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کو فیک نیوز کہہ کر رد کر دیا اور دعویٰ کیا کہ جنرل بھی جنگ جیتنے کے حق میں ہیں۔ اسرائیل کا دباؤ ہے، مگر امریکی اندرونی حل کے احتیاط چاہتے ہیں۔ اگر ڈپلومیسی ناکام ہو جاتی ہے تو محدود حملہ ہو سکتا ہے، مگر لمبی جنگ سے گریز کی تلقین کی جا رہی ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔